بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلم بن زرارہ تاردی نے کہا، میں نے ابو رجا تاردی سے سنا، وہ حضرت عمران بن حسجان رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے تھے۔ کہا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفر میں آپ کے ہمراہ تھا۔ ہم اس رات چلتے رہے حتیٰ کہ جب صبح قریب آئی تو ہم تھکاوٹ کے سبب اتر پڑے۔ ہم پر نیند میں ڈوبی آنکھیں غالب آ گئیں، جہاں تک کہ سورج چمکنے لگا۔ ہم میں جو سب سے پہلے بیدار ہوئے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تو ہم آپ کو جگایا نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ آپ خود بیدار ہو جاتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاگے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہو گئے اور اللہ اکبر پکارنے لگے اور اس تکبیر میں آواز اونچی کرنے لگے جہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاگ گئے۔ جب آپ نے سر اٹھایا اور دیکھا کہ سورج چمک رہا ہے تو فرمایا، آگے چلو۔ آپ ہمیں لے کر چلے جہاں تک کہ سورج روشن ہو کر سفید ہو گیا۔ آپ اترے، ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ لوگوں میں سے ایک آدمی الگ ہو گیا اور اس نے ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھی۔ جب سلام پھیرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، فلاں تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جنابت لاحق ہو گئی ہے۔ آپ نے اسے حکم دیا، اس نے مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھی۔ پھر آپ نے مجھے چند سواروں سمیت پانی کی تلاش میں جلدی اپنے آگے روانہ کیا۔ ہم سخت پیاسے تھے۔ جب ہم چل رہے تھے تو ہمیں ایک عورت ملی جس نے اپنے پاؤں دو مشکوں کے درمیان لٹکا رکھے تھے۔ بڑی مشکوں سمیت پاؤں لٹکائے اونٹ پر سوار تھی۔ ہم نے اس سے پوچھا، پانی کہاں ہے؟ کہنے لگی، افسوس افسوس، تمہارے لیے پانی نہیں ہے۔ ہم نے پوچھا، تمہارے گھر اور پانی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ کہا، ایک دن اور رات کی مسافت ہے۔ ہم نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو۔ کہنے لگی، اللہ کا رسول کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اسے اس کے معاملے میں فیصلے کا کچھ اختیار نہ دیا حتیٰ کہ اسے لے آئے۔ اس کے ساتھ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے۔ آپ نے اس سے پوچھا تو اس نے آپ کو اسی طرح بتایا جس طرح ہمیں بتایا تھا، اور آپ کو یہ بھی بتایا کہ وہ یتیم بچوں والی ہے، اس کے زیر کفالت بہت سے یتیم بچے ہیں۔ آپ نے اس کے پانی ڈھونڈنے والی اونٹنی کے بارے میں حکم دیا، اسے بٹھا دیا گیا اور آپ نے کلی کر کے مشکوں کے اوپر کے دونوں سراخوں میں پانی ڈالا۔ پھر آپ نے اس کی اونٹنی کو کھڑا کیا تو ہم سب نے، اور ہم 40 شدید پیاسے افراد تھے، ان مشکوں سے پانی پیا جہاں تک کہ ہم سیراب ہو گئے، اور ہمارے پاس جتنی مشکیں اور پانی کے برتن تھے سب بھر لیے اور اپنے ساتھی کو غسل بھی کرایا۔ البتہ ہم نے کسی اونٹ کو پانی نہ پلایا، اور وہ جانی دونوں مشکیں پانی کی مقدار زیادہ ہو جانے کے سبب پھوٹنے والی ہو گئیں۔ پھر آپ نے فرمایا، تمہارے پاس جو کچھ ہے لے آؤ۔ ہم نے ٹکڑے اور کھجوریں اکٹھی کی۔ اس کے لیے ایک تھیلی کا منہ بند کر دیا گیا تو آپ نے اس سے کہا، جاؤ اور یہ خوراک اپنے بچوں کو کھلاؤ، اور جان لو ہم نے تمہارے پانی میں کمی نہیں کی۔ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچی تو کہا، میں انسانوں کے سب سے بڑے ساحر سے مل کر آئی ہوں۔
یا پھر جس طرح کہ وہ خود کو سمجھتا ہے وہ نبی ہے اور اس کا معاملہ اس طرح سے ہے۔ پھر آخر کار اللہ نے اس عورت کے اسباب سے لوگوں سے کٹی ہوئی اس آبادی کو ہدایت عطا کر دی، وہ مسلمان ہو گئی اور باقی لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ یہ پچھلے واقعہ سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ ہے۔ امام نے ہمیں حدیث سنائی، کہا ہمیں قتادہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی نماز بھول جائے تو جیسے ہی وہ اسے یاد آئے وہ نماز پڑھ لے، اس نماز کا اس کے علاوہ اور کوئی کفارہ نہیں۔ قتادہ نے پڑھا اور میری یاد کے وقت نماز قائم کریں۔ مسنی نے قتادہ کے حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے وقت اس سے سویا رہے یا اس سے غافل ہو جائے تو جب اسے یاد آئے اور وہ نماز پڑھ لے، بے شک اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے، اور میری یاد کے وقت نماز قائم کرو۔ صالح بن کسجان نے عروہ بن زبیر سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا سفر اور حضر مقیم ہونے کی حالت میں نماز 2 رکعت فرض کی گئی تھی، پھر سفر کی نماز پہلی حالت پر قائم رکھی گئی اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے حدیث بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، جب اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی تو 2 رکعت فرض کی، پھر حضر کی صورت میں اسے مکمل کر دیا اور سفر کی نماز کو پہلے فریضے پر قائم رکھا گیا۔ عبداللہ بن ادریس نے ابن جرجہ سے، انہوں نے ابن ابی عمار سے، انہوں نے عبداللہ بن ببجہ سے اور انہوں نے حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم نماز میں قصر کر لو، اب تو لوگ امن میں ہیں پھر قصر کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، مجھے بھی اس بات پر تعجب ہوا تھا جس پر تمہیں تعجب ہوا ہے، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صدقہ رعایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا ہے، اس لیے تم اس کا صدقہ قبول کرو۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔